بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، یہ جو کردار کشی کی مہم ہے یہ فراگوگی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اس کا ہدف بشرا بی بی ہیں، اور بشرا بی بی بھی اصل میں ہدف نہیں، اصل میں عمران کا ہدف ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اب اسے دہراتا ہوں کہ عمران خان کو پیسے بنانے ہوتے تو کسی فرح کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نواز شریف نے پیسے کس طرح بنائے، شہباز شریف نے کس طرح بنائے، حمزہ نے کس طرح بنائے، سلیمان شہباز نے کیسے بنائے، زرداری صاحب نے کیسے بنائے، ان کے ساتھیوں نے کیسے بنائے۔ پیسے بنانے کا طریقہ سب کو معلوم ہے، اور وہ تو حال یہ ہے کردار کشی پہ جب لوگ ایک دوسرے کی تل جاتے ہیں، جب بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے، اور سبھی میں ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے شوکت خانوں پہ بھی الغار کر دی تھی، جس پہ ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی، تو انہوں نے کہا زکوٰۃ خیرات کے پیسے کھاتے۔ پاکستانی عوام تو یہ بات نہیں مانتے، دوسروں کا تو ذکر ہی کیا، آج بھی علیم خان شوکت خانم کو ڈونیشن دیتے ہیں۔ یعنی جتنے رنجیدہ وہ ہیں، ان کا موقف صحیح ہے غلط ہے، یہ تو ایک بحث طلب بات ہے، اور ان کے غصے کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ لیکن شوکت خانم کو پیسے دیتے، ہر آدمی دیتا ہے پیسے شوکت خانم کو۔ وہ میرے پاس ایک دن ملنے کے لیے آئے، عمران خان، بہت پرانی بات ہے، چھوٹا سا ایک میں فلیٹ لیا ہوا تھا نوائے وقت کے دفتر کے قریب، تو وہ کسی سے مل کے آ رہے تھے، تو کچھ بریف کرنے چاہتے تھے، تو وہ ایک ساتھ کے دفتر میں ایک پی این نے انہیں دیکھ لیا، اور وہ بھاگا ہوا آیا اور 300 روپے دیے۔ انہوں نے نہایت احتیاط کے ساتھ اس کا وہ رقم لکھی، اس کا نام لکھا، اس کا پتہ لکھا، اور پھر اسے رسید بھیجی۔ اور کیا وہ اس کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات کے ہم عینی شاہد ہیں روپے پیسے کے معاملے میں۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی، اور وہ جو غلطیاں وہ غلطیاں ہیں۔ وہ پی ٹی آئی والے ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت عمران خان کی غلطیوں کا ذکر نہ کریں۔ بھئی تجزیہ جب نہیں کریں گے، ساری خرابی تجزیے کی ہوتی ہے۔ اور عمران خان فرشتہ ہیں، ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کا بھی فرشتہ نہیں سمجھتے، انہیں بہت برتر اور عظیم سمجھتے ہیں۔ مسلم امہ کے لیے ان کی دردمندی، ان کی کاوش، ان کی ریاضت، ان کو خلوص شک و شبہ سے بالا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی خاص کانسیپٹ ان کے ہاں ایسا پایا جاتا ہو تو جس پہ علمی طور پہ اعتراض کیا جا سکے تو کیوں نہ کیا جائے، ہے جی۔ جناب امام شافعی کی رائے ہے کیا، امام ابو حنیفہ کی اور ہے، امام مالک کی اور ہے، اور امام احمد بن حنبل کی اور ہے۔ ہم ایک رائے کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب باقیوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا، مدینہ سامنے نظر آتا تھا کہ قصر کی نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم پہنچے تو نہیں ہیں، یعنی حالت سفر میں ہیں، کیفیت سفر۔ یہ بڑا ایک زبردست نقطہ تھا۔ اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اور انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، اور بجا طور میرا خیال کہا جاتا ہے کہ 29 کلومیٹر پہ ہے، تو لیکن بعض مسالک کہتے ہیں کہ سفر کا دباؤ اگر قائم ہو جائے تو آپ گھر سے نکلیں اور ہوائی اڈے پہ پہنچیں یا بسوں کے اڈے پہ، بلکہ بعض تو کہتے ہیں گھر میں بھی پڑھ لیں۔ تو اس میں رائے کو جانچا جاتا ہے، اور اس پہ موقف قائم کیا جاتا ہے۔ بڑا مرض ہے مایوسی، میں تھک گیا اس بات کو دہراتے ہوئے، لیکن مایوسی دلوں کے اندر اتنے گھر کر چکی ہے کہ ہر روز ریئیکشن یہ آتا ہے۔ جب مثلاً یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، پورا مغرب، اسکاٹ ریٹر نے کہا اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے امریکہ نے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ مصر میں پہ دباؤ ہے، اردن پہ دباؤ ہے، سیریا پہ حملہ کر کے غلطی کی ہے، اردوان نے امریکی خفیہ ایجنسیوں نے کہا اپنی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے، مصر میں یہ صورتحال ہے۔ یہ کہا بالکل اعلانیہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ترکوں سے پیمان کر رکھا ہے کہ اگر وہ خطرے میں پڑے، اور وہ اردوان جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے نہیں جنگ ہوتی کیا ہے، جنگ اچانک ایک دن کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اگر ترک فوج خطرے میں پڑی تو پاکستان اسے ایٹمی تحفظ دے گا، اور پاکستانی فوج، میں نے کل بھی کہا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے، اور جنگ لڑنے کا ایک دن میں فیصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک قبائل سے معاہدے کیے تھے فتح مکہ سے پہلے، مشرک بتوں کو پوجنے والے، ٹھیک ہے،
جنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے. چین جو ہے اس نے وارننگ دی ہے. صورتحال جو ہے وہ بدل رہی. میں اس پہ الگ سے بات کرتا ہوں. فلسطین پہ بڑا نازک موضوع ہے اور افغانستان پہ بھی. اس میں صورتحال کوالٹیٹیولی چینج ہو رہی ہے. سارا مغرب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بلنڈر ہو گیا, بہت بڑا بلنڈر ہو گیا, اسرائیل خطرے میں ہے اور اس کا بچنا مشکل ہے. تنہا ترک اگر یہ فیصلہ کر لیں اور پاکستان ان کی مدد کرے, پاکستان کر چکا ہے 67 اور 73 میں, تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ سکتا ہے. 3 منٹ ایک صاحب نے کہا, اسکاٹ ریٹر نے کہا 3 منٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں 12 منٹ لگیں گے اسرائیل کو فنا ہونے میں. اور جنگ میں یہی نہیں ہوتا صرف کہ فوج بھیجی جاتی ہے, جنگ میں خوف پیدا کر دیا جائے اور اسکاٹ تو بھی بعض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیا ایک حکمرانوں پہ انحصار اور ایک مایوسی, اللہ سے کوئی امید نہیں, بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وہ خدا کا خوف کریں یار, کچھ سوچیں, وہ اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں. مشکل وقت آتے ہیں, وہ کس کس میں مشکل وقت نہیں آئے. 160 پہ 20 برس تک جنگ لڑی ہے الجزائریوں نے, فلسطینی لیڈر نے کہا, اور 60 لاکھ جانیں قربان کی ہیں. اور اسی طرح دوسری آزادی کی تحریکوں میں وہ روسی انقلاب میں کتنے لوگ مارے گئے, 80,000 آدمی مارے گئے ایرانی انقلاب میں. چین میں کیا ہوا تھا, فرانسیسی انقلاب میں کیا. یہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی کہ بھائی بٹن دبانے سے ٹھیک ہو جائے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور کیتھارسس کرتے رہیں, اور حکمران جو ہیں وہ ان کی مذمت کرتے رہیں اور وہ کچھ بھی نہ کریں. پاکستانی فوج پاکستان سے بے وفائی نہیں کرے گی. پاکستانی فوج چند پالیسیاں بنانے والوں کا نام نہیں ہے, اور جو پالیسیاں بناتے ہیں ان پہ بھی دباؤ آتا ہے. وہ ہر مہینے اور ہر ہفتے انٹیلیجنس رپورٹس بنتی ہیں. خیر, وہ میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ ہیں ہدف اس کا. اب وہ نہیں ٹوٹ رہے تو گھر کی خواتین پہ دباؤ ڈالا جائے, اور میرا خیال ہے بشرا بی بی کو تو گرفتار کر لیں گے, اس کا کافی خطرہ ہے. لیکن ذہنی کیفیت کیا ہے, اپنی شکست وہ مان چکے. مرزا سولنگی سے کہا کہ برابر کے مواقع نہیں ہیں, وہ جس کو پلینگ فیلڈ آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی برابر کے مواقع کیوں نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا تحریک انصاف کے کارکن بن کے سوال نہ کریں, ایوری بڈی نوز کہ برابر کے موقع نہیں ہے. جی آفتاب احمد دلیل آفتاب, ہاتھ کنگن کو عرصی کیا, ہر چیز واضح ہے. تو یہ لوگ ہارے ہوئے ہیں. یہ لوگ نواز شریف نے 40 رکنی منشور کمیٹی بنائی ہے, کہا یہ تاثر دور کرے میرا لاڈلا ہونے کا. 7 سمندروں کا پانی اس داغ کو دھو نہیں سکتا. ملک آپ پہنچے نہیں, ضمانت ہو گئی. حدیبیہ پیپر مل کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ٹائم بار ہو گیا, وقت گزر گیا. وقت کیسے گزر گیا؟ وقت جرم پر نہیں گزرتا ہے. جو جرم سرزد ہو جائے, اگر سرزد ہوا تھا تو اس کی سماعت ہونی چاہیے تھی. اور راجہ ریاض صاحب نے فرمایا اب کہ کہاں سے جگہ نکالیں اس کے لیے, اپنا جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی کے لیے کہاں سے جگہ نکالیں. ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. سونگ کر مدہوش ہو گئے. اقتدار کا نشہ ایسا ہے جی, کمال ہے. بتائے دین و ایمان لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. تو اہل ایمان تک کا حال ہوتا ہے. یہ اقتدار ایسی ہولناک چیز ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا تھا, انہیں قاضی القضاء کا منصب پیش کیا گیا, فرمایا مجھے تو یہ یعنی ایک معمولی کام میں شاید اینٹیں گننے کا کہا کہ اینٹیں گننے کا اگر کہا جائے میں یہ بھی نہ کروں حکومت کے لیے. غزالی نے کہا ملک شاہ سے کہ وہ انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا ان کی گردنیں اس طرح ٹوٹ رہی ہیں جیسے تیرے گھوڑوں کی گردنیں سنہری لگاموں کے بوجھ سے. کہا یہاں تشریف لائیے. امام کہا انہیں, یگانہ جہاں کہا, گشت نمائے عالم کہا. التجا کی, جرنیلوں سے التجا کروائی, عمرا سے کرائی, لیڈروں سے کرائی. انہوں نے کہا تو اس کے غریب بچوں کو کون پڑھائے گا. دیکھیے یہ اہل علم کا شیبہ ہے. اور یہ جو لوگ آدمی سچا ہوتا ہے وہ اس طرح بات کرتا ہے. بنی گالا کہ سیکورٹی انچارج کا ایک انٹرویو ہوا ہے, ایک ملازم کا ہوا ہے. سیکورٹی انچارج نے تو یہ کہا کہ یہاں بکرے کا صدقہ دیا جاتا تھا,
یہ بھی اسکینڈل ہے کہ صدقہ دیا جاتا تھا ہر ہفتے ایک کالے بکرے کا، یا 2 ہفتے کے بعد ایک کالے بکرے کا. مجھے یاد ہے پچھلے برس وہ میرے دوست نے طارق ویزا صاحب نے مجھے خبر سنائی کہ تمہارے فلاں دوست جو ہے فلاں مصیبت سے گزر گیا. میں نے کہا یار وہاں کوئی اپنے کھارے شریف میں بکر تو جو بکر ہو. تو پہلے تو وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ میں سرسری کہہ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، وہ میں نے دل میں ارادہ کیا تھا وہ بیچارہ نواز شریف اور زرداری کا ہدف تھا اور باجوہ صاحب کا اور پتہ نہیں کس کس کا. تو وہ اس میں کیا ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ صدقہ دیتا ہے. صدقہ دینا بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا مذاق اڑایا جائے اور جس کے گرد افسانے بنے جائیں. وہ ایک صاحب سے ان کے ملازموں سے پوچھا گیا کہ وہ اپنا وزراء جو ہیں وہ مشورہ کرتے تھے مشرف بی بی سے. انہوں نے کہا بھائی وہ تو ٹیلی فون نہیں سنتی تھی، ان کے بات نہیں کرتی تھی، انکار کر دیتے تو کسی سے ملتی ہی نہیں تھیں. اچھا اب جہاں تو کسی کی کوئی غلطی ہے، میں انہیں فرشتے نہیں کہہ رہا، نہ عمران خان کا، نہ ان کی بیگم صاحبہ کو، نہ کسی اور کو. ان کے پورے 3 سالہ دورے میں ان سے ملا نہیں، اتنا سخت ناراض تھا ان سے. اور ان پہ ایسی تنقید کی بار بار عمران خان کہتے تھے ہارون رشید کو کیا ہو گیا. میرے ایک دوست سے کہا، ڈاکٹر سڈل سے کہا، وہ تو میرا سب سے پرانا دوست تھا، اسے کیا ہو گیا. حبیب اکرم صاحب سے کہا ہارون صاحب کو کیا ہوا بھائی، آپ نے بعض فیصلے غلط کیے. تو یہ نہیں ہے، ہم انہیں فرشتے نہیں کہہ رہے. مطلب یہ کیا ہے کہ یلغار ہے، ہزاروں کارکن جیلوں میں، اب نئی لہر شروع ہونے والی ہے گرفتاریوں کی. تو ایسا لگتا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے، بعض لوگوں کا خیال ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، ملک ریاض صاحب نے کچھ راز بتائے ہیں کہ ان کے ایما پر کچھ خواتین شاید ملی تھی. میں اس وقت بھی منع کرتا تھا، میں ریکارڈ پہ ہوں، میں کہتا تھا مت آنے دو ملک ریاض صاحب. اس لیے نہیں کہ ملک ریاض صاحب کو بڑے برے آدمی ہیں، کوئی اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں، غلط کام بہت سے کیے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے تو ایک معیار نیا قائم کیا ہے ڈیولپمنٹ کا. لیکن میں کہتا تھا کہ اہل زر کے ساتھ حکمران کا رابطہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بے تکلفی سے چلے آتے ہیں آپ کے پاس، اس کا انہیں بھی نقصان ہوگا اور اب ہو رہا ہے، آپ کو بھی نقصان ہوگا. اس پہ ناراض ہوتے تھے وہ کہ یہ تنقید کر رہے. تنقید نہیں تھی مراد. تنقید اگر مجھے تنقید کرنی ہوتی، کوئی اناج ہوتا تو میں ان کی شجرکاری کی پرجوش حمایت کرتا، میں ان کے ڈیم بنانے کی پرجوش حمایت کرتا، احساس پروگرام کی کرتا، اور ہیلتھ کارڈ کی پرجوش حمایت کرتا. ایشو ٹو ایشو رائے دی جاتی ہے. اور میرا تو کیس بڑا سادہ ہے، کبھی خلق خدا اسے چاہتی ہے. جمہوریت یہی ہے، آئین یہی ہے. آئین کے بل پہ عدل قائم ہوگا نا. عدل کیسے قائم ہوگا؟ آئین کے بل پر. تو وہ کہتے ہیں مجھے لاڈلا کوشش کریں میں لاڈلا ثابت، مجھے لوگ لاڈلا نہ سمجھیں. پاکستان کے سب دریاؤں کا پانی اس داغ کا 10واں حصہ بھی دو نہیں سکتا. جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کمپین تو اپنی بڑی کر رہے ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ پانی برستا ہے زرخیز زمین پہ، وہ فصل اگاتا ہے. مفہوم ہے، الفاظ نہیں ہے. پتھروں پہ پانی گرا تو رائے گا. دیکھیے علیم خان اور جہانگیر ترین اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. بالکل اتنے سیانے آدمی ہو کر جذبات مغلوب ہو گئے. علیم خان صاحب نے تاریخی غلطی کی تھی کہ اتنی قربت اختیار کر لی اور اتنا پیسہ لٹایا. خیر ان کا اچھا پہلو بھی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا شوکت خانوں کو پیسے دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ طے کر لیا، سمجھ لیا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. یہ فیصلہ آپ نہیں کرتے. اور میرے علم میں ہے کہ اس وقت بھی خان صاحب خوش نہیں تھے، اور بعض اوقات بگڑتے تھے ان کے اس رویے سے. اور اب وہ اپنے چینل کو نقصان پہنچا رہے ہیں یک طرفہ تقریریں کر کے. عمران خان پہ کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ بات کریں جو درست ہو، اور ایسے بہت سے نکات ہیں. یہ کہنا کہ وہ اپنے بیٹوں کی اسے پرواہ نہیں، میں تو اپنی آنکھوں کے سے دیکھا ہے بیٹوں کو اس کو نہلاتے ہوئے، اور 7-10 دن گزر جاتے تھے. جس آدمی کی، یعنی میری سب سے زیادہ ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی اخبار نویسوں میں، تو کوئی شخص نہیں تھا جو مجھ سے زیادہ ان سے ملتا ہو. تو مجھے کہتے تھے یا بچے آئے ہوئے ہیں. اب میں طنز بھی کرتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا، وہ تم اماں جان بن گئے بچوں کی. جہاں جی میں اماں جان بن گیا، مطلب یہ تھا کہ بھائی کوئی صورت ہی نہیں. اس طرح کی باتیں نہ کرے. اور جہانگیر ترین صاحب نے بھول گئے
کہ انہوں نے لوگوں کو آمادہ کیا تھا پی ٹی آئی سے بیٹریل پر، اور وہ کہتے یہ رہے کہ میں تو اب سیاست نہیں کرنا چاہتا، خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں، میں خدا گواہ ہے میں انہیں ایماندارانہ مشورہ دے رہا ہوں، مجھے ان دونوں آدمیوں سے ہمدردی ہے۔ وہ چینی کے سکینڈل میں نے مسلسل جہانگیر ترین صاحب کو ڈیفینڈ کیا اور کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے علیم خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو انہیں ڈیفینڈ کیا کہ کس جرم میں پکڑا ہے تو عدالت میں کیس چلاؤ، ہے جی۔ اور جب میں نے علیم خان صاحب ایک دن ناراض ہوئے اور مجھ سے کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، میں نے کہا علیم خان صاحب آپ کی بھی حمایت کی تھی، تو انہوں نے کہا کیا مفہوم یہ تھا مجھ پہ احسان کیا؟ میں نے کہا نہیں، کوئی احسان نہیں کیا، آپ کا موقف درست تھا، آپ کے موقف، میں ان کے موقف کو اب درست سمجھتا ہوں۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں سعودی عرب اور چین نہیں چاہتے عمران خان آ جائے، خدا کا خوف کرے، امریکہ نہیں چاہتا، امریکہ نہیں چاہتا۔ دیکھیے میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو جملہ اس کا، ٹویٹ کیا ہے اس نے، کریک مرے نے، کریک نہیں ساری کیا اس کا نام ہے جس نے لائن آف دی ڈیزرٹ لکھی ہے، وہی نام ہے، کریک مرے نے اسکاٹ لینڈ میں سے ان کا تعلق ہے، انسانی حقوق کے پرجوش علمبردار ہیں، 2002 سے 2004 تک ازبکستان میں برطانوی سفیر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سی آئی اے نے عمران خان کو اس لیے برطرف کرنے میں کردار ادا کیا کہ وہ ڈرون حملوں کی مخالفت کر رہے تھے ڈٹ کر۔ یہ ڈرون پاکستان سے اڑتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر مغربی میڈیا میں برائے نام ہی بات کی گئی ہے، یہ تھی اصل وجہ، یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یاد ہے نیو یارک ٹائم تھا یا واشنگٹن پوسٹ، اس میں خبر چھپی تھی کہ امریکی وفد ان سے ملنے کے لیے گیا اور اسے ایک لیکچر سننا پڑا افغانستان پہ، اور ڈرون حملوں پہ تو ظاہر ہے، ڈرون حملوں پہ تو جو ایم ایم اے نے احتجاج کیا وہ تو عمران خان کی پارٹی کی تو اس وقت پاپولیرٹی نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے تو انہیں اقتدار ملا، جو رائے امن نے فیصلہ دیا اس پہ۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہے غزہ کا نام لے کے کہ میں غزہ جا رہا ہوں، گئے تو وہ قطر ان سے یہ کہنے کے لیے، جہاں تک ہماری معلومات ہیں، اگر غلط ہیں تو وہ تردید فرمائیں۔ میں ویسے افغانستان پہ مہاجرین کے معاملے میں ان کے موقف کا حامی، جو کھل کر انہوں نے بات کی ہے، صحیح بات کی ہے، افغان انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے، الگ سے اس پہ کروں گا انشاءاللہ گفتگو۔ تو وہ طالبان سے مجھے بچائیں کیونکہ طالبان کا رسوخ ہے ان کا، قطر کا۔ اعتزاز احسن صاحب کی درخواست لاپتہ افراد کے بارے میں سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کے واپس کر دی کہ نچلی عدالت میں جائیں یا متعلقہ فورم پہ جائیں، یعنی نچلی عدالت میں جائیں۔ اس نظام انصاف میں نچلی عدالت، ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، کبھی وکیل بیمار، کبھی جج چھٹی پہ، فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ محفوظ۔ اس عدالتی نظام میں نچلی عدالت میں جائیں، کمال ہے۔ اعتزاز احسن اپنے اس موقف کو دہراتے رہتے ہیں اور دہراتے ہی رہنا چاہیے کہ جہاں تک سائفر کا تعلق ہے یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، وزیر اعظم کو یہ حق اور اختیار آئین دیتا ہے کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہو، نقصان پہنچنے والا تو عوام کو اعتماد ملے۔ اس سے پہلے واقعات ہے، بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا اور کئی حکمرانوں نے، بھٹو نے تو خط لہرایا تھا، سب مقدمے چلائے ضیاء الحق نے انہیں پھانسی پہ لٹکا، یہ مقدمہ نہیں چلایا، یہ مقدمہ تھا ہی نہیں، یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ امریکی چاہتے تھے، یہ وہ بھٹو گئے مقامی وجوہات کی بنا پہ۔ مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے، میں اس پوری تحریک کا یعنی شاہد ہوں، انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے راستہ ہی بند کر دیا تھا، لیکن امریکہ چاہتا تھا، امریکہ نے، میں پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کے لیڈر اب اس دنیا میں نہیں، ان کو پیسے بھی دیے تھے، اور ایٹمی پروگرام ظاہر ہے اس کی وجہ تھی، مگر کیا پھر ضیاء الحق نے ایٹمی پروگرام مکمل نہیں کیا؟ ضیاء الحق واز مور ٹیکٹفل جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے۔ کل ایک غلطی ہو گئی تھی، اس کی تصحیح کر دو، ضیاء الحق کے جو گیلپ نے سروے کی تھا 44% ووٹ تھے، 42% تھے جنیجو کے، یعنی وہ زکوٰۃ مل رہی تھی لوگوں کو، بیت المال قائم ہو گیا تھا، غربت کم ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فعال طبقات ان کے خلاف ہو گئے تھے، اب تو سارے ہی خلاف ہو گئے، فعال طبقات بھی خلاف ہو گئے،
اور جناب مڈل کلاس بھی خلاف ہو گئی، اور جو پسماندہ پسا ہوا درماندہ آدمی افتادگان خاک وہ بھی خلاف ہو گئے۔ پاکستانی سیاست کا قصہ تو اتنا دراز ہے بھائی۔ اسد اللہ خان اپنا اسد عمر صاحب کا دیکھیے کہ کیا ہوا، وہ سیاست کے آدمی نہیں تھے، وہ دکھ جھیلنے والے آدمی نہیں ہیں، اور اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ یہ عمران خان کا چوائس غلط تھا، انہیں وزیر خزانہ بنانے میں غلط، اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، لیکن جس ماحول میں آسودگی میں انہوں نے پرورش پائی ہے اس میں یہ بات ہی غلط تھی کہ انہیں یہ عہدہ سونپا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے اتنے شائستہ آدمی کہ اختلاف کرتے ہوئے جھجکتے تھے، کئی دفعہ ان کی موجودگی میں ایک بات کہہ دیتا تھا، وہ جھجکتے رہتے تھے کہ دل میلا نہ ہو، خان صاحب برا نہ بنے۔ وہ ہر آدمی لکل فن رجال، ہر کام کے لیے آدمی ہوتے ہیں، اس کام کے آدمی نہیں تھے۔ اب یہ جو اپنا انہوں نے کہا شیر افضل صاحب نے، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ 3 دفعہ میں نے کہا خان صاحب سے کہ بھئی وہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگ انہوں نے ہمارے کارکنوں کا حوصلہ توڑا ہے۔ نہ خان صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، نہ شیر افضل صاحب کو یہ دہرانے چاہیے تھے۔ بس وہ گئے، چلے گئے، انہوں نے کہا میں پالیٹکس چھوڑتا ہوں، چھوڑ کے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ آپ کے بدخواہ تو نہیں ہیں، ان کے لیے ہر آدمی کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہر آدمی ہر کام تو نہیں کر سکتا۔ ایک اور کام شروع ہو گیا، پولیس سے اور افسر شاہی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچاؤ کی فکر کرو، نواز شریف کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے تم عمران خان کے خلاف جو کنٹریبیوٹ کرو، حصہ ڈالو اپنا، وہ آ گیا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ اس کا علاج ویسے یہ ہے بالکل سیدھا، خان صاحب کو اپنے وکلاء کے ذریعے اعلان کرنا چاہیے کہ کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا سوائے اس کے کہ عدالت کسی کے خلاف کرے، اور افسروں سے کیا انتقام لینا ہے جی؟ افسر تو ایک گھوڑا ہے، شہ سوار، اس کو جہاں چاہے لے جائے، اور افسر لوگ ڈرے ہوئے ہیں، پولیس والے ڈرے ہوئے ہیں، نوکریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان میں سے چند آدمیوں کو ضرور کارروائی ہونی چاہیے جو وقت آئے، ابھی تو خیر اس کا وقت ہی نہیں آیا۔ ایک وہ ملازم نے یہ بات کہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو دور کرنے میں بشرا بی بی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، ایسا ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے مانگی تھی جہانگیر ترین صاحب کی، انہوں نے رائے دے دی تھی ان کے بارے میں جو بیان کیا جاتا، اب وہ رائے صحیح تھی یا غلط تھی، مگر یہ ہے کہ بے حکمتی کا مظاہرہ کیا اس معاملے۔ عمران خان صاحب وہ شوگر کے کیس کی میں نے پوری تحقیق کی، میں نے جہانگیر ترین صاحب کے مخالفین سے پوچھا جو ذاتی طور پہ ان پہ ناراض تھے، انہوں نے کہا جہانگیر صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ پاکستانی سیاست پہ تو آج کے دن یہی گفتگو تھی، کچھ فلسطین پہ بات کرنی ہے، کچھ افغانستان پہ۔ میں ایک نقطہ اور دہرانا چاہتا ہوں، گرچہ بات لمبی ہو گئی۔ یہ جو مایوسی ہے یہ دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، جیسے لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے۔ خدا کے لیے مایوسی نہ پھیلائیں۔ 8 لاکھ کا جلوس نکلا ہے، 8 لاکھ کا لندن میں، اس سے 2.5-3 گنا ہماری آبادی ہے۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے یہاں کیوں جلوس نہیں نکال سکتی؟ یہ جو حکمرانوں پہ انحصار ہے اور مایوسی کی آبیاری کرتے رہنا، یہ بربادی کا باعث ہے۔ ایک طالب علم محنت کرتا ہے، امتحان میں چند دن رہ گئے لیکن دن رات پڑھتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے۔ یہ ہر وقت حکمرانوں کو کوستے رہنا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اقبال نے 2 باتیں کہی ہیں، ان پہ غور فرمائیں۔ ایک یہ کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، چند آدمی قوموں کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہکاں ذرا، دانا تو کھیتی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے، راہ تو راہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے جا کے غریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔